تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے پوسٹ آر این تھرڈ سیمسٹر کے سبجیکٹ لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ کا یونٹ نمبر 3، جو کہ ہمارے ساتھ لیڈرشپ تھیریز اینڈ سٹائل ہے۔ آج ہم اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ ایم سی کیوز پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور کنسیپچولی بھی اگر ہم اس کو دیکھیں تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو اس لیے تمام اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ لیکچر کو غور سے سنیے گا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں لیڈرز کی۔ لیڈرز کسے کہتے ہیں؟ واٹ از اے لیڈر؟ لیڈر کسے کہتے ہیں؟ جنرلی اگر لیڈر کے حوالے سے میں آپ اسٹوڈنٹس کو بتاؤں تو لیڈر سے مراد کوئی بھی ایسا شخص، ٹھیک ہے، جس سے لوگ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہو، جس کو دیکھ کر لوگ جو ہے وہ موٹیویٹ ہو جاتے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بندہ جو ہے دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ چلنے کی جو ہے ان میں جو ہے قابلیت ہو، ٹھیک ہے، اور ان کو جو ہے ایک خاص مقصد کے لیے ان کو جو ہے اپنے ساتھ ملا کر کیا کرتے ہیں، کام کر سکتے ہو، ٹاسک کو پرفارم کر سکتے ہو۔ تو ایسے لوگوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو ہم لیڈر کہتے ہیں۔ تو سمپل ڈیفینیشن یہاں پر آپ کو دی ہے، کہتے ہیں کہ a leader is one who inspires, motivate and lead people to accomplish organizational goals is called leader۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لیڈر سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے لوگ متاثر ہوئے ہوتے ہیں، جن کو دیکھ کر لوگ موٹیویٹ ہوتے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ساتھ لوگوں کو ملا کر ایک خاص مقصد کو حاصل کرنے کی ان میں قابلیت ہو۔ تو ایسے لوگوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو ہم لیڈر کہتے ہیں۔ کلیئر ہے؟ پھر اسی طرح سے اگر ہم لیڈرشپ کی بات کریں تو لیڈرشپ کیا ہوتی ہے؟ لیڈرشپ اصل میں ہمارے ساتھ ایک پروسیس ہوتا ہے، ایک عمل ہوتا ہے، جس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں، گروپ پر مشتمل لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں ایک خاص مقصد کو اچیو کرنے کے لیے، ایک خاص گول کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس آرٹ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس فن کو ہم لیڈرشپ کہتے ہیں۔ تو سمپل ڈیفینیشن آپ کو دی ہے کہ لیڈرشپ از دا آرٹ آف موٹیویٹنگ اے گروپ آف پیپل ٹو ایکٹ ٹوورڈ اچیونگ اے کامن گولز از کالڈ لیڈرشپ۔ لیڈرشپ یہ اصل میں ہمارے ساتھ ایک ایسا آرٹ ہوتا ہے، ایک ایسا فن ہوتا ہے، جس کے ذریعے ہم گروپ پر مشتمل لوگوں کو کیا کرتے ہیں، ان کو ہم انکریج کرتے ہیں، ان کو ہم موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ مل کر کیا کریں، ساتھ مل کر ایک خاص مقصد کے لیے جو ہے اقدامات کرے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں لیڈرشپ۔ سو لیڈرشپ از آل اوور اباؤٹ انفلوئنسنگ اے گروپ آف پیپل۔ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے؟ لیڈرشپ اصل میں ہمارے ساتھ ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس میں ہم گروپ پر مشتمل لوگوں کو کیا کرتے ہیں، ان کو انکریج کرتے ہیں کوئی خاص ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے، کوئی خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم لیڈرشپ کہتے ہیں۔ کلیئر ہے؟ کہتے ہیں تو مزید آگے ہمارے ساتھ لیڈرز، افیکٹو لیڈرز کے کچھ خصوصیات ہیں جو کہ آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں۔ افیکٹو لیڈرز کے حوالے سے کل کی کلاس میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ افیکٹو لیڈرز سے مراد کیا ہے۔ افیکٹو لیڈرز سے مراد یہ ہے کہ ایسے لیڈرز جن میں ہر طرح کی قابلیت جو ہے موجود ہو، جو کہ ہر طریقے سے جو ہے کسی بھی قسم کے ٹاسک کے لیے کیا ہو، تیار ہو، ٹھیک ہے، جن کو بات کرنے کا طریقہ آتا ہو، جن کو جو ہے مختلف قسم کے چیلنجز کو فیس کرنے کے ان میں سکلز موجود ہو، اسی طرح سے وہ ہر طرح کے آنے والے خطرات کے لیے پہلے سے جو ہے وہ تیار ہو، اسی طرح سے وہ اپنی جو امپلائز ہیں ان کے ساتھ بہتر طریقے سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہو۔ تو اس کو کہتے ہیں ہم افیکٹو لیڈرز۔ سو افیکٹو لیڈرز کے اگر کریکٹرسٹکس کو دیکھیں تو افیکٹو لیڈرز کے ہمارے ساتھ کچھ کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی کریکٹرسٹکس ان کی یہ ہوتی ہے کہ ٹیک دا چیلنجز ٹو گرو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کسی بھی قسم کی مشکلات سے گھبراتے نہیں ہیں، کسی بھی قسم کے چیلنجز کو دیکھ کر پیچھے نہیں ہٹتے، بلکہ ہر طرح کے چیلنج کو کیا کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں، اور اس کا جو ہے بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے اس کے ذریعے جو ہے گرو کرتے ہیں، ایکسپیرینس گین کرتے ہیں۔
پہلی خصوصیت ان میں یہ پائی جاتی ہے۔ دوسری خصوصیت ان میں یہ پائی جاتی ہے کہ یہ ہر طرح کے خطرات کے لیے پہلے سے ہی کیا ہوتے ہیں، مینٹلی طور پر تیار رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو ٹیک کیلکولیٹڈ رسک سے مراد یہ ہے کہ ہر طرح کے رسک کے لیے جو ہے وہ تیار رہتے ہیں، مینٹلی طور پر، فزیکلی، ہر طرح سے۔ اسی طرح سے اڈوپٹ دا لیڈرشپ اسٹائل دیٹ میچ وتھ پرسنالٹی، ایسی لیڈرشپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ان کی پرسنالٹی کے ساتھ میچ کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اکثر اوقات آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پر ہم نے تھوڑا سا اسٹرکٹ ہونا ہوتا ہے، کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پر ہم نے تھوڑی سی ریلیکسیشن سے کام لینی ہوتی ہے، تھوڑا سا نرم مزاجی سے ہم نے کام لینا ہوتا ہے۔ تو یہ اثر میں ہمارے ساتھ لیڈرشپ سٹائلز ہوتے ہیں، اور یہ ہماری جو لیڈنگ ہے اس کو بہت زیادہ کیا کرتی ہے، افیکٹ کرتی ہے۔ اگر آپ کسی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہو اور وہاں کے آرگنائزیشن کے جو لیڈرز ہیں وہ ہر ٹائم جو ہے اسٹرکٹلی اور روٹلی اپنے امپلائز کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے وہاں پر امپلائز کریں گے؟ بالکل نہیں۔ تو اسی طرح سے لیڈرشپ سٹائل جو ہے یہ بھی کیا کرتے ہیں، پرسنالٹی کے ساتھ میچ ہونی چاہیے۔ تو ایک یہ خصوصیت ہوتی ہے افیکٹو لیڈرز میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہیو کریج ایٹ دا ٹائم آف کنٹروورسی، جب کہیں پر کوئی مسئلہ درپیش آ جاتا ہے، کسی قسم کی تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پر حوصلہ افزائی سے کام لیتے ہیں، وہاں پر خود بھی اپنا حوصلہ بلند رکھتے ہیں اور اپنے ساتھ امپلائز کا جو حوصلہ ہے اس کو بھی کیا کرتا ہے، بلند کرتا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور کسی قسم کی تذبذب کا شکار نہیں ہوتے۔ ایکسیپٹ دیئر مسٹیک، ان سے اگر کوئی مسٹیک ہو جاتا ہے تو اس کا ملبہ جو ہے اپنے امپلائز پر نہیں ڈالتے، بلکہ اپنی غلطی کو مانتے ہیں، اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اس سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کمیونیکیٹ فریکوینٹلی، ہر ٹائم جو ہے جب بھی ضرورت ہوتی ہے تو اپنے کلائنٹس کے لیے، اپنے امپلائز کے لیے جو ہے وہ اویلیبل ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے ٹائم ٹو ٹائم میٹنگ کرتے ہیں، ان کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ انٹریکشن کے دوران، بات چیت کرنے کے دوران، ایک تو ایک دوسرے کی درمیان جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ بھی کریٹ ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ٹاسک پرفارم ہو رہے ہوتے ہیں، جو پروجیکٹس ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس کے حوالے سے رپورٹ بھی مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بی اپروچیبل سے مراد یہ ہے کہ ہر بندے کے لیے جو ہے لیڈرز کیا ہوتے ہیں، اویلیبل ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کوئی بندہ جو ہے وہ کسی خاص پوزیشن پر ہے تو وہ پھر ہر ایک بندے سے نہیں ملتا، بلکہ کچھ لوگوں کے ساتھ، خاص لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ملتے ہیں۔ انڈرسٹینڈ سچویشن اینڈ فیکٹ، اسی طرح سے جو افیکٹو لیڈرز ہوتے ہیں ان میں آپ کو یہ خصوصیت بھی ملے گی کہ وہ ہر طرح کی جو سچویشن ہے اس کو جو ہے انڈرسٹینڈ کرنے کی قابلیت ان میں ہوتی ہے، اور جو حقیقت ہوتی ہے اس کو سمجھنے کی قابلیت ان میں پائی جاتی ہے۔ تو یہ وہ افیکٹو لیڈرز ہوتے ہیں جن میں یہ خصوصیات جو ہے پائی جاتی ہیں۔ کلیئر ہیں؟ اوکے، ویری گڈ۔ اسی طرح سے پھر اگر ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو اسینشیل ریکویزٹس آف لیڈرشپ۔ اب اگر کوئی بندہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے ہاسپٹل میں جو ہے اپنے وارڈ کا انچارج بنوں، اپنے وارڈ کا لیڈر بنوں، تو اس لیڈر بننے کے لیے ان میں کچھ چیزوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر اس بندے میں یہ ریکویزٹ، یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لیڈرشپ کے لیے جو ہے اہل نہیں ہے، لیڈرشپ کے لیے وہ قابل نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا جو ریکویزٹ ہوتا ہے لیڈرشپ یا لیڈنگ کرنے کے لیے وہ ہے ٹرسٹ۔ مطلب یہ ہے کہ آپ قابل اعتماد ہو، قابل بھروسہ ہو، لوگ جو ہے آپ پر بھروسہ کرتے ہو، لوگ آپ پر ٹرسٹ کرتے ہو۔ تو پہلی چیز جو ہے یہ ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ کولیبریشن۔ مطلب یہ ہے کہ آپ میں یہ ایبلٹی موجود ہو، آپ میں یہ سکلز موجود ہو کہ آپ اپنے امپلائز کے ساتھ مل جل کر کیا کرتے ہو،
ان کے ساتھ مختلف پروجیکٹس میں ان کے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہو، ان کے ساتھ جو ہے ہیلپ کرتے ہو، ان کا ہاتھ بٹاتے ہو، تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے جو امپلائز ہوتے ہیں ان میں بھی ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے، ان میں بھی جو ہے ایک انکریجمنٹ جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے جو لیڈر ہے وہ ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں یا ہمارے ساتھ جو ہے مل کر کام کر رہے ہیں پروجیکٹ پر، تو سارے لوگ جو ہے پھر مل جل کر جو ہے دل لگا کر جو ہے کام کرتے ہیں۔ تیسری جو چیز ریکوائرڈ ہوتی ہے لیڈرشپ کے لیے اس کو ہم کانفیڈنس کہتے ہیں، خود اعتمادی۔ مطلب یہ ہے کہ لیڈرز میں جو ہے خود اعتمادی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، مطلب ان کو جو ہے اپنے اوپر اعتماد ہو، ٹھیک ہے، کہ ہاں میں یہ کام کر سکتا ہوں اور ہاں مجھے یہ اسکل جو ہے آتے ہیں یا اس کے بارے میں جانتا ہوں۔ تو کانفیڈنس ان میں ہونے چاہیے کہ ہر ایک چیز اگر کانفیڈنس کے ساتھ کریں گے تو آپ جو ہے اچھی طریقے سے کریں گے، لیکن اگر آپ کانفیڈنس کے بجائے ڈر ڈر کر کوئی کام کرتے ہیں باوجود اس کی کہ وہ چیزیں آپ کو پتہ ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہوتا ہے، لیکن کانفیڈنس کی آپ میں کمی ہوتی کہ بولڈنس کی آپ میں کمی ہو، تو اس سے آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوں گی۔ اس کے علاوہ جو چوتھی چیز لیڈرشپ کے لیے ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ ہے کمپیٹنسی۔ کمپیٹنسی کسے کہتے ہیں؟ کمپیٹنسی سے مراد قابلیت ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس نالج بھی ہو، آپ کے پاس سکلز بھی ہو، آپ کے پاس ایکسپیرینس بھی ہو، تو تبھی آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ افیکٹو ہوں گی، تبھی آپ بہتر طریقے سے لوگوں کو لیڈ کر سکیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کمپٹیٹیو اسپرٹ، آپ میں جو ہے دوسرے لوگوں سے آگے جانے کی آپ میں کیا ہو، آپ میں جذبہ ہو، ٹھیک ہے، کہ میں نے جو ہے آگے بڑھنا ہے یا اپنی آرگنائزیشن کو جو ہے میں نے آگے لے جانا ہے، اس میں نے امپروومنٹ لانی ہے۔ تو یہ 5 چیزیں جو ہے کسی بھی قسم کی لیڈرشپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ تو اگر یہ 5 چیزیں آپ میں ہوں گی تو آپ اپنی جو لیڈرشپ ہے اس کو افیکٹو طریقے سے کریں گے، ورنہ اس کے اپوزٹ ہوگا۔ کلیئر ہے؟ جی سر۔ اوکے، ویری گڈ۔ پھر اسی طرح سے ہمارے ساتھ لیڈرشپ تھیوری آتی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے یونٹ نمبر 1 میں جو مختلف تھیوریز پڑھی تھی تو وہ ہم آرگنائزیشن سٹرکچر کے حوالے سے تھیوری پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، کہ کس طرح کے آرگنائزیشن سٹرکچر ہونے چاہیے جس کے ذریعے ہمارے جو امپلائز آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہوں تو وہ بھی کمفورٹیبل فیل کرے اور افیکٹو طریقے سے ہمارے آرگنائزیشن جو ہے وہ کیا کرے، امپروو ہو، اور جو ہے ہم اچھے طریقے سے جو ہے ہمارے پروڈکٹیوٹی میں کیا ہے، بہتری آئے۔ تو وہ ہم سٹرکچر کے حوالے سے تھیوریز پڑھ رہے تھے۔ اب یہاں پر ہم جو تھیوریز پڑھیں گے تو یہ لیڈرشپ کے حوالے سے تھیوریز پڑھیں گے کہ لیڈرشپ جو ہے کس طرح سے لوگوں میں آتی ہے، یا لیڈرشپ جو ہے کس طرح سے اس کو ہم افیکٹو بنا سکتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے کچھ لوگوں نے تھیوریز پیش کی تھی جس کو اب ہم 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے۔ تو اس میں سب سے پہلے نمبر پر آپ کے پاس جو تھیوری آتی ہے تو اس کو ہم گریٹ مین تھیوری کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ دوسرے نمبر پر جو تھیوری آتی ہے اس کو ہم ٹریڈ تھیوری کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہمارے ساتھ جو تھیوری آتی ہے اس کو ہم بیہیورل تھیوری کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چوتھے نمبر پر کنٹینجنسی تھیوری ہے، سچویشنل تھیوری ہے، پارٹیسپیٹیو تھیوری ہے، ٹرانسیکشنل تھیوری ہے اور ٹرانسفارمیشنل تھیوری ہے۔ تو آگے سلائڈز میں ہم انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ 1 بائی 1 جو ہے ڈسکس کریں گے اور اس کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کلیئر ہے؟ یس سر۔ اوکے، ویری گڈ۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں گریٹ مین تھیوری کی۔ گریٹ مین تھیوری کے حوالے سے اگر میں آپ کو ایک سمری یا ایک خلاصہ آپ کو اس تھیوری کا بتاؤں تو اس تھیوری میں جو ہمارے ساتھ تومس کیرل اور ہربرٹ اسپینسر تھے تو انہوں نے اس تھیوری میں یہ بات بتائی تھی کہ جتنے بھی ہمارے ساتھ گریٹ لیڈر گزرے ہیں یا جو گریٹ لیڈرز موجودہ کرنٹ سچویشن یا کرنٹ حالات میں پریزنٹ ڈے میں جو گریٹ لیڈرز آپ کو نظر آ رہے ہیں تو ان میں یہ لیڈرشپ کی جو خصوصیات ہے تو یہ پیدائشی طور پر ان میں یہ خصوصیات پائی گئی تھی، ٹھیک ہے، اور یہ پیدائشی طور پر جو ہے لیڈرشپ کرنے کے لیے جو ہے یہ
بنے ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے جو لیڈرشپ کرنے کے جو سکل ہے یہ کہیں سے نہیں سیکھے ہوئے۔ مطلب یہ ہے اس بات کا کہ گریٹ مین تھیوری میں جو تھیورسٹ تھے انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جتنے بھی ہمارے ساتھ لیڈرز ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ پیدائشی طور پر ہی لیڈرز پیدا ہوئے ہوتے ہیں، اور لیڈر بننے کے لیے انہوں نے کسی قسم کی بیہیورل ٹریننگ وغیرہ نہیں لی ہوتی ہیں۔ تو یہ بات جو ہے اس تھیوری میں بنیادی بات جو ہے یہ بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، بس یہ آپ لوگوں کے لیے کافی ہے جاننا۔ سو گریٹ مین تھیوری میں کیا کہتے ہیں؟ گریٹ مین تھیوری میں کہتے ہیں کہ the great man theory is a 19th century idea given by the Thomas Carroll and Herbert Spencer, according to which history can be largely explained by the impact of great men or heroes, highly influential individuals who, due to either their personal charisma, intelligence, wisdom, or political skills, used their power in a way that had a decisive historical impact۔ اس پیراگراف میں جو تھامس کرل اور ہربرٹ اسپینسر تھے، تو انہوں نے جو ہے 19ویں صدی میں ایک آئیڈیا دیا تھا جس کو انہوں نے گریٹ مین تھیوری کا نام دیا تھا۔ اس آئیڈیا کے مطابق انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا جو افیکٹو پرسنالٹی ہوتے ہیں، یا جو لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایک تاریخ کو رقم کرتے ہیں، تو یہ تاریخ کو وہ لوگ ہی رقم کرتے ہیں جن میں جو ہے پرسنل کرشمہ ہوتی ہے۔ پرسنل کرشمہ سے مراد یہ ہے کہ گوڈ گفٹڈ ان میں کوئی خصوصیات جو ہے وہ پائی گئی ہو، یا وہ بہت زیادہ انٹیلیجنس ہو، ٹھیک ہے، یا وزڈم مطلب اوپن مائنڈڈ ہو، پولیٹیکل سکلز ان کو آتی ہو، تو وہ انہی خصوصیات کو یوز کرتے ہوئے ایسے ڈیسیجن لیتے ہیں یا ایسے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جو ہے اپنے پیچھے ایک تاریخ جو ہے وہ رقم کر دیتے ہیں، اور اپنے پیچھے جو ہے ہسٹری میں جو ہے ہسٹری پر جو ہے ایک اپنا اثر جو ہے چھوڑ دیتے ہیں۔ سمپل الفاظ میں اس پیراگراف میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ہمارے ساتھ جو لیڈرز ہوتے ہیں، تو لیڈرز بننے کے لیے آپ میں جو ہے کچھ ایسی خصوصیات ہونے چاہیے جس کی وجہ سے آپ دوسرے لوگوں میں کیا ہو، دوسرے لوگوں میں نمایاں نظر آتے ہو، جیسے کہ آپ کی انٹیلیجنس ہو گئی، پولیٹیکل سکلز ہو گئے، پرسنل کرشمہ سے مراد یہ ہے کہ آپ کو جو گوڈ گفٹڈ خصوصیات ملی ہوئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ایکسٹرا انٹیلیجنس جسے ہم کہتے ہیں۔ So great man theory assume that the capacity for leadership is inherent، کہ لیڈرشپ کے لیے جو کیپیسٹی ریکوائرڈ ہوتی ہے تو وہ انہیریٹنٹ ہے۔ انہیریٹنٹ سے مراد یہ ہے کہ یہ پیرنٹ سے آف سپرنگ میں پیدائشی طور پر ہی کیا ہوتی ہے، منتقل ہوتی ہے، جس کا سمپل الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ گریٹ لیڈرز آر بورن نوٹ میڈ، مطلب جو بڑے لیڈرز ہوتے ہیں تو وہ پیدائشی طور پر ہی بڑے لیڈر پیدا ہوئے ہوتے ہیں، اور لیڈر بننے کے لیے انہوں نے کسی قسم کی ٹریننگ سکل نالج جو ہے وہ حاصل نہیں کی ہوتی۔ تو یہ بنیادی بات جو ہے گریٹ مین تھیوری میں تھامس کرل اور ہربرٹ اسپینسر نے کی تھی۔ کلیئر ہے؟ Yes, sir. اوکے، ویری گڈ۔ پھر مزید اس میں آگے کہتے ہیں کہ دا گریٹ مین تھیوری آف لیڈرشپ بیکم پاپولر ڈیورنگ دا 19th century۔ ظاہر بات ہے 19ویں صدی میں یہ جو تھیوری ہے یہ بہت زیادہ پاپولر ہوئی تھی، اس کو بہت زیادہ فیم ملا تھا۔ سو سم آف دا ورلڈ موسٹ فیمس لیڈرز سچ ایز قائد اعظم ابراہم لنکولن، مہاتما گاندھی اینڈ الیگزینڈر، they help contribute to the nation that great leaders are born and not made۔ اسی طرح سے دنیا میں کچھ جانے مانے جو لیڈرز گزرے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں آپ کے پاس قائد اعظم آ جاتا ہے، قائد اعظم محمد علی جناح، ابراہم لنکولن ہو گئے، مہاتما گاندھی ہو گئے، الیگزینڈر ہو گئے، تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے قوم کے لیے کیا کیا تھا، اپنے قوم کے لیے اپنے خدمات سرو کیے تھے، جس کی وجہ سے آج لوگ ان کو کیا کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں یہ جو تھیورسٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیدائشی طور پر ہی لیڈرز پیدا ہوئے تھے، اور لیڈر بننے کے لیے انہوں کو جو ہے کسی قسم کے سکل جو ہے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ بات جو ہے گریٹ مین تھیوری میں ان دو تھیورسٹ نے بتائی تھی۔ پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ جو دوسری تھیوری آتی ہے اس کو ہم ٹریٹ تھیوری کہتے ہیں۔ ٹریٹ کو اگر آپ میڈیکل ٹرم میں دیکھیں، ٹھیک ہے،
تو ٹریٹ کسے کہتے ہیں؟ ٹریٹ سے مراد وہ خصوصیات جو کہ پیرنٹ سے آفسپرنگ میں منتقل ہوئی ہوتی ہے، والدین سے بچوں میں جو خصوصیات منتقل ہوئی ہوتی ہے اس کو ہم ٹریٹ کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کے پیرنٹس ہیں، ان کے ہیئر کلر جو ہے وہ بلیک ہے، تو 100% یا 99% چانسز ہوں گے کہ ان کے جو آفسپرنگ ہیں ان کے جو ہیئر کلر ہے وہ کیا ہوں گے؟ بلیک ہوں گے۔ اسی طرح سے آپ کے پیرنٹس میں سے کسی ایک کے آئی کلر جو ہے وہ گرین ہے، تو 50% چانسز ہو سکتے ہیں کہ اس کے جو آفسپرنگ ہیں، ان کے جو بچے ہیں، ان کی آئی کلر بھی کیا ہوگی؟ گرین ہوں گی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ٹریڈز ہے، اس کو ٹریڈز کہتے ہیں، اس کو خصوصیات کہتے ہیں۔ اسی طرح سے پیرنٹس میں آپ کے والدین میں سے کوئی ایک جو ہے وہ ہائٹڈ ہے، مطلب ان کی ہائٹ جو ہے وہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب 50% چانسز ہے کہ ان کے آفسپرنگ جو ہے وہ بھی کیا ہو؟ ہائٹڈ ہو، مطلب پہلا جو بچہ ہے ان کی ہائٹ جو ہے اپنے جو ایک پیرنٹ ہے ان کی طرح ہی ہو، اور باقی جو بچے ہیں وہ دوسرے پیرنٹ کی طرح ہو۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں خصوصیات پیرنٹ سے ہی آفسپرنگ میں منتقل ہوئی ہوتی ہے، تو اس کو ہم ٹریٹ کہتے ہیں۔ تو ٹریٹ تھیوری جو ہے یہ بھی ہمارے ساتھ گریٹ مین تھیوری کی طرح ہی تھوڑی بہت جو ہے سملرٹی رکھتی ہیں، لیکن اس میں کچھ باتیں جو ہے وہ بتائی گئی ہے جو کہ گریٹ مین تھیوری سے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے۔ سو ٹریٹ تھیوری میں کیا کہتے ہیں؟ سملر ان سم ویز ٹو گریٹ مین تھیوریز، trade theories assume that people inherit certain qualities and traits that make them better suited to leadership۔ ٹریڈ تھیوری میں یہ بات بتائی گئی تھی، ٹریڈ تھیوری میں یہ ایزمپشن دیا گیا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں ایسے خصوصیات پیرنٹ سے آفسپرنگ میں منتقل ہو جاتی ہے جو کہ ان کو جو ہے لیڈرشپ کے لیے کیا کرتی ہے؟ لیڈرشپ کے لیے ان کو سوٹیبل بنا دیتی ہے کہ ہاں یہ بندہ جو ہے لیڈرشپ کر سکتا ہے، یہ بندہ جو ہے دوسرے لوگوں کو لیڈ کر سکتا ہے۔ ٹریڈ تھیوری often identify particular personality اور behavioral characteristics shared by leader۔ اسی طرح سے ٹریڈ تھیوری میں کچھ ایسی خاص خصوصیات، پرسنالٹی یا بیہیویئرل خصوصیات بھی جو ہے اس کے بارے میں جو ہے بات کی گئی تھی جو کہ آپ کو لیڈرز میں عام طور پر دیکھنے کو ملیں گی۔ سو دا ٹریڈ تھیوری گیون بائی ریمنڈ کیٹلز، ایم سی کیوز پوائنٹ آف ویو سے یا ایگزام پوائنٹ آف ویو سے آپ لوگوں کو تھیوری کس نے پیش کی تھی، کس ٹائم انہوں نے پیش کی تھی، اس کا ڈیٹ آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جنہوں نے اس کو پروپوز کیا ہے یہ نام یاد رکھنا ہے، اور ان کا جو بنیادی سٹیٹمنٹ تھا وہ سٹیٹمنٹ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ باقی یاد رکھنے کی اس میں کوئی چیز بھی آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں اسی طرح سے جو ہے آپ کیا کریں تو آپ لوگوں کے لیے کام بھی آسان ہوتا جائے گا، اور آپ لوگوں کو پھر کسی قسم کی کنفیوژن میں یا کنفیوژن کا شکار جو ہے آپ نہیں ہوں گے۔ سو ٹریڈ تھیوری کس نے پیش کی تھی؟ ریمنڈ کیٹل نے اس کو پیش کی تھی۔ سجیسٹ دیٹ انڈیویژول پرسنالٹیز آر کمپوز براڈ ڈسپوزیشن، ٹھیک ہے؟ اس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی، انہوں نے یہ سجیشن دیا تھا کہ جو انڈیویژول پرسنالٹیز ہوتے ہیں تو یہ بہت ساری چیزوں سے جو ہے مل کر کیا ہوتی ہے؟ بنتی ہیں۔ کنسیڈر ہاؤ you would describe the personality of a close friend. Chances are that you would list a number of traits such as outgoing, kind and even temper، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر آپ کو کوئی کہیں کہ آپ اپنے جو قریبی ساتھی ہے، آپ کا جو بیسٹ فرینڈ ہے، ان کی خصوصی پرسنالٹی کے بارے میں کچھ بتائیں، تو آپ کیا کریں گے؟ ان کی پرسنالٹی کے بارے میں جب بتائیں گے تو آپ ایک لسٹ بنائیں گے، اس لسٹ میں جو ہے اپنے فرینڈ کی جو خصوصیات ہے اس کے بارے میں آپ لکھیں گے، جس میں آؤٹ گوئنگ آ جاتی ہے، کس طرح کا بندہ ہے، کائنڈ جسے ہم کہتے ہیں کس طرح کا بندہ ہے، نیچر اس کی کیسی ہے، اسی طرح سے ٹیمپرڈ، اس کا لو ٹیمپرڈ ہے، ہائی ٹیمپر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ اپنے فرینڈ کے بارے میں ایک لسٹ بنانا شروع کر دیں گے۔ تو ٹریڈ تھیوری میں اصل میں یہ بات بتائی گئی تھی، ٹھیک ہے، کہ a trait can be thought of as relatively stable characteristic that causes individual to behave in certain ways. The trait's approach to personality is focused on difference between individual، ٹھیک ہے؟ سو ٹریٹ کے بارے میں جو ہے یہ بتایا گیا تھا، ٹریٹ کین بی تھاٹ آف ایز اے ریلیٹیو اسٹیبل کریکٹرسٹکس، مطلب ایسے خصوصیات، ٹھیک ہے،
جس کے ذریعے ایک بندہ جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے بنسبت جو ہے مختلف طریقے سے کیا کرتا ہو، بیہیو کرتا ہو. جیسے کہ عام طور پر ہماری جو آئی کیو ہے مثال کے طور پر 100 ہے، اور جو ایکسٹرا آرڈینری انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں تو ان کی آئی کیو لیول جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، وہ 110 مثال کے طور پر ہوتی ہے، یا 120 یا 150. ٹھیک ہے، تو جو 150 والے ہیں وہ پھر ہمارے نظر جو ہے وہ زیادہ جو ہے ایکٹیو رہیں گے، یا زیادہ شارٹ کٹ طریقوں سے اور جو سمارٹ ورکنگ ہے اس کو پریفر کرے گا، بجائے اس کے کہ ساری رات جو ہے وہ سر کپاتا رہے، محنت کرتا رہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ایگزام دے. اور جو ایکسٹرا انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں تو میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ وہ صرف کلاسز کے لیکچر سنتے ہیں اور باقی کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، اور جب ان کے ریزلٹس آپ دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاؤ گے کہ یہ کیسے ہو گیا. ٹھیک ہے، مطلب پورا سال آپ نے ان کے ہاتھوں میں کتاب نہیں دیکھا ہوگا، اور ریزلٹ جب آتے ہیں تو پھر انہوں نے ٹاپ کیا ہوتا ہے یا ٹاپ 10 میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار ہم تو ساری رات محنت کرتے ہیں پھر بھی ریزلٹ ایسی نہیں آتی. لیکن یہ بندہ جو ہے یہ کچھ بھی نہیں کرتا، جسٹ کلاس لے لیتا ہے اور اس کے بعد ریلیکس رہتا ہے، اور پھر اس طرح سے ریزلٹ آتے ہیں. تو لوگ جو ہے اکثر اوقات اس بارے میں سوچتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ظاہری بات ہے یہ اللہ کی طرف سے گوڈ گفٹڈ چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے ایک گفٹ ملا ہوا ہوتا ہے. تو پھر اس طرح کی چیزیں جو ہے آپ کو ظاہری طور پر ان بندے میں جو ہے دیکھنے کو ملیں گی. اچھا جی، اس کے بعد ہمارے ساتھ گارڈن ایلپورٹ ٹریٹ تھیوری ہے. گارڈن ایلپورٹ ٹریٹ تھیوری کیا ہے؟ اس میں کچھ باتیں بتائی گئی ہیں. ہی کیٹیگرائز دیز ٹریٹ انٹو 3 لیول. گارڈن ایلپورٹ ٹریٹ تھیوری میں جو ہے انہوں نے جو ٹریٹس ہیں ان کو 3 کلاسز میں ڈیفائن کیا تھا. سب سے پہلا جو کلاس ہمارے ساتھ آتا ہے اس کو ہم کارڈینل ٹریٹس کہتے ہیں. دوسرا جو کلاس آتا ہے اس کو ہم سینٹرل ٹریٹس کہتے ہیں، اور تیسرا جو ہمارے ساتھ کلاس آتا ہے اس کو ہم سیکنڈری ٹریٹس کہتے ہیں. تو اس کو ہم آگے ون بائی ون ڈسکس کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. آپ لوگوں کو میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ جی سر. اچھا جی، کسی قسم کی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ نہیں سر. اوکے جی، ویری گڈ ویری گڈ. جہاں پر بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ لوگ ڈائریکٹلی کویسچن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کارڈینل ٹریٹس کی. وٹ از مین بائی کارڈینل ٹریٹس؟ سمپل الفاظ میں اگر میں آپ کو کارڈینل ٹریٹس کے حوالے سے بتاؤں تو کارڈینل ٹریٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ خصوصیات، وہ کریکٹرسٹکس، وہ ٹریٹس، ٹھیک ہے، جو کہ آپ کو دوسرے لوگ. کارڈینل ٹریٹس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ کارڈینل ٹریٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ خصوصیات، وہ کریکٹرسٹکس جس کی وجہ سے آپ کو پورے سارے لوگ جو ہے کمیونٹی میں موجود جتنے بھی لوگ ہیں وہ آپ کو جانتے ہو، وہ آپ کی ایک پہچان بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی آپ کا کوئی کیا کہتے ہیں، کوئی ایسا نشان، ٹھیک ہے، پہچان کے لیے جو ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ آپ کی باڈی پر کوئی ایسا نشان ہو یا کوئی ایسی چیز ہو، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے لوگ آپ کو آسانی سے جو ہے پہچان سکے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کارڈینل ٹریٹس کہتے ہیں. سمپل الفاظ میں مثال کے طور پر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی آئی کلر جو ہے وہ گرین ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سارے لوگ پھر ان کو نیم سے نہیں بلاتے بلکہ ان کو لوگ جو ہے شینسترگی کہہ کر بلاتے ہیں، مطلب گرین آنکھوں والے، سبز آنکھوں والے. ٹھیک ہے، تو ان کو پشتوں میں کیا کہتے ہیں؟ شینسترگی. ٹھیک ہے، شینسترگی، سترگی مین آئز، شین مین گرین، شینسترگی ان کو کہہ کر بلاتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ پھر شینسترگی کے نام سے ہی پوری کمیونٹی میں جو ہے مشہور ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کے جو ڈومیننٹ خصوصیات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے سارے لوگ ان کو پھر پوری لائف کے لیے ان کو جو ہے وہ پھر اسی نام سے لوگ ان کو جانتے ہیں، اسی کریکٹرسٹک سے لوگ ان کو پہچانتے ہیں. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کارڈینل ٹریٹ کہتے ہیں. کلیئر ہو گیا یہ؟ جی سر. Okay, very good. So traits they dominate an individual whole life, often to the point that the person become known specifically for these traits. وہی بات ہے جو کہ میں نے آپ کو کہی کہ ایسے خصوصیات
جس کی وجہ سے لوگ پوری زندگی کے لیے جو ہے وہ نمایاں ہو جائے. ڈومینیٹ سے مراد یہ ہے کہ مشہور ہو جائے اس خصوصیات کی بیس پر, اور پھر لوگ جو ہے ان کو اس خاص خصوصیات کی وجہ سے جو ہے جانتے پہچانتے ہیں, تو اس کو ہم کارڈینل ٹریٹس کہتے ہیں. So people with such personalities often become so known for these traits that their names are often synonymous with their qualities. ٹھیک ہے, وہی بات ہے جو کہ میں نے آپ کو بتائی کہ لوگ پھر ان کو ان کے نیم سے یاد نہیں کرتے, سی این ایس سی میں ان کا جو نیم ہوتا ہے اس سے ان کو کال نہیں کرتے, بلکہ ان کو جو ہے ان کی خصوصیات کے بیس پر یاد کرتے. جیسے کہ شینسترگی, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ہائی کیا کہتے ہیں ہائٹڈ ہوتے ہیں, تو ان کو لوگ پھر ان کے نام سے نہیں بلاتے, بلکہ ان کو پشتوں میں پھر لوگ کیا کہتے ہیں, لارڈ یا دیو. مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ لمبے قد کے ہوتے ہیں, تو لارڈ سے مراد جو لمبے قد کا ہوتا ہے پشتوں میں کے الفاظ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اور دیو سے مراد یہ ہے کہ جو دیو ہائٹ کا ہوتا ہے. تو اس طرح کے نام سے ان کو لوگ بلاتے ہیں. یا پشتوں کی فنی جو الفاظ ہیں, مطلب سم پارسنگ, پارسنگ سے مراد جو سیڑھیاں ہوتی ہے, سیڑھیاں لمبی ہوتی ہے نا, تو اس وجہ سے ان کو لوگ کہتے ہیں کہ سم پارسنگ ہر زیتری لاسٹ رسی, ہر جگہ کو آپ کا ہاتھ پہنچتا ہے. تو یہ ان خصوصیات کی وجہ سے لوگ پھر ان کو اسی نیم سے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, کارڈینل ٹریٹس کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ ایسے خصوصیات جس کی وجہ سے لوگ آپ کو اسی خصوصیات کے نام سے ہی کیا کرتے ہیں, لوگ آپ کو مخاطب کرنا شروع کر دے, اور آپ کا اپنا جو اوریجنل CNIC نام ہوتا ہے وہ لوگ اس کے ذریعے آپ کو بلانا چھوڑ دے. جیسے کہ میں نے آپ کو اگزامپل دیے کہ اگر ایک بندہ جو ہے گرین آئی کلر ہے, ٹھیک ہے, تو پشتوں میں اس کو کیا کہتے ہیں, پشتوں میں اس کو شینسترگی کہتے ہیں. اگر ایک بندہ جو ہے بہت زیادہ ہائٹڈ ہے, تو پشتوں میں اس کو کیا کہتے ہیں, اللہ کا سما ڈانگلائے. مطلب لڑکے آپ تو بہت ایسے ہیں جیسے کہ ڈانگلا کسے کہتے ہیں, ایک بڑی لمبی سی چڑی کیا ہوتی ہے جس کے ذریعے ہم چیزیں وغیرہ جو ہے وہ اتارتے ہیں, ٹھیک ہے. ہاں جی, اسی طرح سے سیڑھی وغیرہ ہو گئی, بلو ایسے کہتے ہیں. ہاں, تو اس کو کہتے ہیں کارڈینل ٹریٹس, ٹھیک ہے. تو یہ کیوں ان کو بائی نیم اس کے اپنے نیم سے نہیں بلاتے, کچھ خصوصیات ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ مشہور ہو جاتے ہیں, تو اس وجہ سے پھر اس نام سے لوگ ان خصوصیات کی وجہ سے لوگ ان کو بلاتے ہیں. کارڈینل ٹریٹس آف ہٹلر اینڈ مدر ٹیریسا. اسی طرح سے ہٹلر کے کارڈینل ٹریٹس کیا ہے؟ ہٹلر کے کارڈینل ٹریٹس یہ ہے, جب بھی ہم ہٹلر کا نام سنتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں یہی آتا ہے کہ جرمنی میں جو جنگ ہوئی تھی, ٹھیک ہے, یا جو جنگ ہوئی تھی, ٹھیک ہے, تو اس میں کیا کیا تھا, اس نے بہت زیادہ کیا کیا تھا, قتل عام کیا تھا, لوگوں کو جو ہے بہت زیادہ کیا کیا تھا, مارا تھا, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے لوگ اس کو جانتے ہیں. اسی طرح سے Alport suggested cardinal traits are rare and tend to develop later in life. جو کارڈینل ٹریٹس ہوتے ہیں تو یہ آپ کو ہر ایک بندے میں دکھنے کو نہیں ملیں گے, کچھ لوگ ہی ایسے ہوں گے جن میں آپ کو یہ کارڈینل ٹریٹس ملیں گے, اور یہ خصوصیات پیدا ہوتے ہی آپ کو نظر نہیں آئیں گے, بلکہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ خصوصیات کسی بندے میں جو ہے آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اس کو ہم کارڈینل ٹریٹس کہتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ مدر ٹیریسا کیا کارڈینل ٹریٹ ہے؟ مدر ٹریسا تو مجھے بھی نہیں پتا, یہ آپ لوگ خود دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن ہٹلر کا مجھے پتا تھا, تو اس وجہ سے میں نے ایز ایگزامپل کے طور پر آپ کو دیا. لیکن ہاں جی سر, مدر ٹریسا جو ہے سر یہ عبدالستار ایدی کی طرح کی لیڈی تھی سر. جیسے عبدالستار ایدی نے بہت بتحاشا کام کیا ہے, پبلک کے لیے فلاحی کام کیے ہیں, اسی طرح سے مدر ٹریسا کا نام تھا, سوشل ورکر تھی, اور سر انڈیا کام کیا نا, جی انڈیا سے تھی, اور ہاں انسانیت کے لیے کام کیا اور بتحاشا کام کیا. ٹھیک 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 ٹھیک, چلے تھینک یو سو مچ میری نالج میں اضافہ کرنے کے لیے. اچھا صحیح 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 صحیح, تھینک یو سو مچ میری نالج میں اضافہ کرنے کے لیے.
پھر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سینٹرل ٹریڈز کی طرف. سینٹرل ٹریڈز کیسے کہتے ہیں؟ اب اس کو آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو آپ تھوڑا سا غور سے سنیں. These are the general characteristics that form the basic foundation of the personality is called central trait. وہ خصوصیات جس کے ذریعے آپ کی شخصیت جو ہے وہ نکارتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سینٹرل ٹریٹ. جیسے کہ ایمانداری ہو گئی، جیسے کہ سچائی ہو گئی، جیسے کہ دینداری ہو گئی، جیسے کہ آنیسٹی ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں وہ خصوصیات ہیں جو کہ آپ کی شخصیت کو بناتی ہیں، آپ کی پرسنالٹی کو جو ہے ڈیولپ کرتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں سینٹرل ٹریٹ. سو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سینٹرل ٹریٹس کہتے ہیں. سو دیز سینٹرل ٹریٹس while not as dominating as cardinal traits are the major characteristics you might use to describe another person. ٹھیک ہے، تو جو سینٹرل ٹریٹس ہوتے ہیں یہ کارڈینل ٹریٹس کی طرح ڈومینیٹڈ نہیں ہوتے، بلکہ یہ ہمارے ساتھ وہ خصوصیات ہوتے ہیں جس کے ذریعے ہم دوسرے لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں یا دوسرے لوگوں کے حوالے سے ان خصوصیات کو ہم یوز کرتے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر امانت دار کیا ہوتے ہیں؟ امانت دار یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اگر کوئی بندہ جو ہے کوئی چیز ان کو سونپتے اور ان کو کہیں کہ 1 سال بعد میں آپ سے یہ چیز لوں گا، تو وہ بندہ جن کو یہ چیزیں سونپی ہوئی ہوتی ہے تو وہ 1 سال تک جو ہے اس کے لیے ایسا بن جاتا ہے جیسے کہ وہ کوئی چوکیدار ہو. ٹھیک ہے، تو اس امانت کا جو ہے پوری طرح سے خیال رکھتا ہے، اس میں کسی قسم کی خیانت نہیں کرتا، اس کو اپنی چیز سمجھ کر اس کا خیال رکھتا ہے. اور پھر جب وہ ٹائم پیریڈ گزر جاتا ہے تو جب وہ بندہ اس سے مانگتا ہے تو وہ ایک بار کہنے پر ہی اس کو وہ چیز واپس کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو امانت دار کہتے ہیں. خیانت جو ہے اس کے اپوزٹ ہوتا ہے. آپ کسی بندے کو کوئی چیز دیتے ہو امانت کے طور پر اور وہ آپ کی چیز میں کمی کر دیتے ہیں، اس کا خیال نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، اس کو خراب کر دیتے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم خیانت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے سچ بولنا جو ہے یہ ہمارے ساتھ کیا ہے؟ ایک خصوصیات ہے جو کہ آپ کی پرسنالٹی کو کیا کرتی ہیں؟ بناتی ہیں. سو ٹرم سچ ایز انٹیلیجنس ہو گئی، آنیسٹی ہو گئی، شینس ہو گئی، مطلب ایک بندہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ شرماتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو شینس کہتے ہیں. اینشیس ہو گئی. تو یہ سارے ہمارے ساتھ کیا ہیں؟ یہ سارے ہمارے ساتھ سینٹرل ٹریڈز میں آتے ہیں. کلیئر ہیں؟ اوکے جی، ویری گڈ. پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ تیسرے نمبر پر جو کلاس آتی ہے ٹریڈ کی اس کو ہم سیکنڈری ٹریڈز کہتے ہیں. سیکنڈری ٹریڈز کیا ہے؟ These are the traits that are sometimes related to attitude or preferences and often appear only in certain situations or under specific circumstances is called secondary traits. ایسی خصوصیات جو کہ عام طور پر آپ کو کسی بھی شخص میں جو ہے نظر نہیں آئیں گی، لیکن کچھ خاص سچویشن، کچھ خاص موقعوں پر ہی آپ کو وہ خصوصیات نظر آتی ہے، تو ایسے خصوصیات کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایسے خصوصیات کو ہم سیکنڈری ٹریٹ کہتے ہیں. جیسے کہ آپ لوگوں کے ایگزام آپ کے سر پر ہے اور آپ لوگ جو ہے بہت زیادہ بے صبری کا مظاہرہ آج کل کر رہے ہیں، بہت زیادہ ٹینشن کا شکار ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ سر ہم نے پریپریشن نہیں کی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم یہ پریپریشن کیسے کریں گے، تو پریشان جو ہے نظر آ رہے ہیں. عام دنوں میں تو آپ ایسا نہیں ہوتے نا، اس سچویشن کی وجہ سے آپ لوگ اس طرح سے برتاؤ کر رہے ہیں، بیہیو کر رہے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں سیکنڈری ٹریٹس. یا مثال کے طور پر آپ ایک لائن میں کھڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت لمبا قطار ہے اور ایک دم سے جو ہے آپ جو ہے غصہ ہو جاتی ہے کہ کب یہ لائن ختم ہوگا اور کب میری باری آئے گی. تو یہ جو ناصبری ہوتی ہے یا جو غصہ کا آ جانا کسی خاص سچویشن کی وجہ سے، تو یہ بھی آپ کی کچھ خصوصیات ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سیکنڈری ٹریٹس کہتے ہیں. کلیئر ہے؟ Some example would be getting anxious when speaking to a group or impatient while waiting in a line. تو وہی example ہے جو کہ میں نے آپ کو بتائی. جی 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 اوہو خدایا، میں سن رہا ہوں.
بند ہو گئی تھی. میری آواز بند ہو گئی؟ میری آواز سر کلیئر ہے سر. اچھا جی. یہ سر اس کو نہیں نا آ رہی آواز. کس کو نہیں آ رہی میری آواز؟ آ جاتے ہیں تیسری تھیوری کی طرف جو کہ ہمارے ساتھ بیہیویئر تھیوری کہلاتی ہے. بیہیویئر تھیوری جو ہے ہم نے جو ابھی دو تھیوری. کس کو میری آواز نہیں آ رہی یار؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ اچھا تو ہم نے ابھی جو دو تھیوری پڑھی تو بیہیویئر تھیوری جو ہے اس کے بالکل اپوزٹ بات کرتی ہے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے ہم نے جو ایک تھیوری پڑھی تھی کہ جس کو ہم ٹریڈ تھیوری کہتے ہیں، اور ٹریڈ تھیوری کے علاوہ ہم نے جو دوسری تھیوری پڑھی وہ کون سی پڑھی؟ کیا نام ہے اس کا؟ گریٹ مین تھیوری. تو ان دونوں تھیوری میں یہ بات کی گئی تھی کہ جتنے بھی ہمارے ساتھ لیڈر ہوتے ہیں تو وہ پیدائشی طور پر ان میں جو ہے لیڈرز کی خصوصیات پائے جاتے ہیں، اور لیڈر بننے کے لیے انہوں نے کسی قسم کی ٹریننگ، نالج یا اسکولنگ وغیرہ جوائن نہیں کی ہوتی. تو وہ یہ بات کر رہے تھے. جبکہ بیہیویئر تھیوری میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو لیڈرز بنتے ہیں تو یہ پیدائشی طور پر نہیں بنتے، بلکہ یہ لوگ جو ہے محنت کرتے ہیں، اپنے اوپر مشقت کرتے ہیں، دن رات جو ہے اس کو سفر کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کو جو ہے ان کی محنت کا پھل ملتا ہے اور ان سے بڑے لیڈر جو ہے بنتے ہیں. تو اس تھیوری کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس تھیوری کو ہم بیہیویئرل تھیوری کہتے ہیں. So behavioral theories of leadership are based upon the belief that great leaders are made not born. کہ جو بڑے لیڈرز ہوتے ہیں تو یہ بنائے جاتے ہیں، پیدا نہیں ہوتے. بنائے جانے سے کیا مراد ہے؟ بنائے جانے سے مراد یہ ہے کہ میں آپ اسٹوڈنٹس کو اب پڑھا رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو اللہ نے مجھے جو نالج دی ہے اسی نالج کو میں آپ لوگوں کے ساتھ پورا کا پورا جو ہے شیئر کر رہا ہوں، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کر رہا ہوں. تو اس سے تو یہ آپ کے سگنلز کا مسئلہ ہوگا نا ڈیئر. یہاں پر تو باقی اسٹوڈنٹس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے خیال سے. سو بیہیویئر تھیوری میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ لیڈر جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں، وہ پیدا نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. پیدائشی طور پر کوئی بھی بندہ لیڈر نہیں ہوتا. لیڈر بننے کے لیے ان کو جو ہے مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، ان کو مختلف چیلنجز کو فیس کرنا ہوتا ہے، ان کو محنت کرنی ہوتی ہے، مشقت کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ لیڈرز بنتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو نالج دے رہا ہوں، آپ لوگوں کو سکھا رہا ہوں، تو ظاہری بات ہے آپ لوگ سیکھ رہے ہیں، گیننگ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ایک ٹائم ایسا بھی آئے گا کہ پھر آپ لوگ جو ہے ایز اے لیکچرر اپنے بی ایس این پوسٹ آر این اسٹوڈنٹس کو جو ہے ایز اے لیکچرر آپ لوگ ٹیچ کریں گے، تو تب آپ لوگ بھی جو ہے لیکچرر بن جائیں گے. تو یہ لیکچرر بننے کا جو سفر ہے یہ آپ لوگوں کو پیدائشی طور پر تو نہیں ملانا. اس کے لیے آپ لوگوں نے فرسٹ کلاس سے لے کر ابھی تک جو ہے کلاسز لی ہے، بکس پڑھے ہیں، نوٹس پڑھے ہیں، پیسے آپ نے خرچ کیے ہیں، تبھی آپ جا کر لیکچرر بن جاتے ہیں. تو بیہیویئر تھیوری میں یہ بات کی گئی ہے. Rooted in behaviorism, this leadership theory focuses on the actions of leaders, not on mental qualities or internal state. So بیہیورل تھیوری میں جو بنیادی باتیں کی گئی ہے تو اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اس تھیوری میں لوگوں کے جو ایکشنز ہیں، لوگوں کے جو ایٹیٹیوڈ ہے اس پر جو ہے فوکس رکھا گیا ہے، نہ کہ لوگوں کی جو مینٹل کوالٹیز ہے یا ان کے جو انٹرنل سٹیٹ ہے اس کو جو ہے کمپیئر کیا گیا ہے. سو ایک بندہ جو ہے جس طرح سے ایکٹ کرے گا، ٹھیک ہے، تو اس کے ایکشن کے بیس پر جو ہے اس کو کیا کیا جائے گا؟ اس کو پرکھا جائے گا. تو یہ بات جو ہے بیہیویئر تھیوری میں کی گئی ہے. So according to this theory, people can learn to become a leaders through teaching and observation. ظاہری بات ہے میں آپ لوگوں کو ٹیچ کر رہا ہوں، آپ لوگ جو ہے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اسی طرح سے آپ لوگ جو ہے ایک دن لیڈر بن جائیں گے، ایک دن جو ہے ایک بڑے لیکچرار بن جائیں گے، ایک دن جو ہے آپ ایسے لیکچرر بن جائیں گے کہ آپ کی ایک ایک الفاظ کی جو ہے وہ پھر قیمت ہوں گی. ایک ایک الفاظ سننے کے لیے لوگ آپ کو پھر جو ہے پیمنٹ کریں گے، پیسے دیں گے. ٹھیک ہے. تو ایسے لیڈرز آپ لوگ بنیں گے. آپ پڑھاتے ہیں جی سر، اب کتنی اچھی اچھی باتیں پڑھاتے ہیں. بالکل بالکل. تو آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا ہوں نا ایک لیکچرر کی
دوسری جو کوالٹی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے تمام اسٹوڈنٹ سے یہی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ مجھ سے بھی آگے چلے جائے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو جو اصل ٹیچرز ہوتے ہیں تو ان میں یہ آپ کو خصوصیت ملے گی. وہ یہ نہیں چاہتے کہ میرے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ میری طرح بنے, بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ مجھ سے بھی زیادہ ہائی پوسٹ پر, ایک ریسپیکٹفل پوسٹ پر جو ہے وہ کیا ہو جائے, اس کو اچیو کرے. تو اس لیے میں آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہوں, انکریج کرتا ہوں, اور اگر انسان کوشش کرے تو یہ چیزیں تو چھوٹی چیزیں ہیں, انسان جو ہے وہ آسمانوں کو چیر کر بھی آگے جا سکتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے حوصلے پر, آپ کی ہمت پر, آپ کے جذبے پر. ٹھیک ہے, اور آپ کی جو گولز ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اس وجہ سے میں یہی کہتا ہوں کہ کوئی بھی کام آپ جب سٹارٹ کرتے ہیں تو سٹارٹ کرنے سے پہلے اپنے لیے ایک منزل جو ہے اس کو منتخب کیا کرے, تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ میں نے یہاں تک جو ہے پہنچنا ہے. تو آپ کو جب منزل کا پتہ ہوگا تو آپ کے لیے پھر جو جتنے بھی کیا کہتے ہیں رکاوٹیں ہیں وہ پھر آپ کو نظر نہیں آئیں گی. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اپنے منزل پر جو ہے نظر ہوں گی, آپ اپنے منزل کی طرف جو ہے وہ رواں دواں ہوں گے, تو آپ کو پھر رکاوٹیں نظر نہیں آئیں گے. اگر آپ منزل پر فوکس کریں گے تو رکاوٹیں نہیں ہوں گی, اگر رکاوٹوں پر فوکس کریں گے تو آپ کا منزل جو ہے وہ پھر آپ کو نظر نہیں آئے گا. تو آپ جو ہے اپنے منزل پر فوکس کریں گے تو کامیابی جو ہے آپ ضرور حاصل کریں گے. اسی طرح سے بیہیویئرل سائیکولوجی از دا تھیوری of learning based upon the idea that all behaviors are acquired through conditioning. ٹھیک ہے, بیہیویئر سائیکولوجی جو ہے یہ اصل میں ہمارے ساتھ ایک ایسی تھیوری ہے یا ایک ایسی اسٹڈی ہے جس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جتنی بھی ہم بیہیویئرل لرننگ کرتے ہیں تو یہ لرننگ جو ہم کرتے ہیں تو یہ کچھ خاص قسم کے سچویشن کو فیس کرنے کی وجہ سے کرتے ہیں. مثال کے طور پر جب آپ پوسٹ آر این فرسٹ سیمسٹر میں تھے, ٹھیک ہے, تو پوسٹ آر این فرسٹ سیمسٹر میں آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ کیمیو کے ایگزامینیشن جو ہے وہ کیسے ہوتے ہیں. اسی طرح سے جب آپ لوگوں نے فرسٹ ٹائم کیمیو کے فائنل ایگزام کے لیے جب وہاں پر آپ اپیئر ہوئے تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ کس طرح کا جو ہے ماحول ہوتا ہے, کس طرح کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکشن ہوتی ہے ہماری. تو اس وجہ سے آپ لوگوں کی بیہیویئر میں موڈیفیکیشن آ گئی, آپ لوگوں کا بیہیویئر جو ہے اس میں کیا آ گئی, ایڈوانسمنٹ آ گئی. پھر سیکنڈ مرتبہ جب آپ لوگوں نے ایگزام دیا تو پہلے مرتبہ کی بنسبت آپ لوگ سیکنڈ سیمسٹر میں تھوڑے سے بولڈ دکھائی دیے, تھوڑے سے بولڈ نظر آئے. اب آپ لوگ تھرڈ سیمسٹر میں ہیں, تھرڈ سیمسٹر کے ایگزام دیں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ اب آپ لوگوں میں کسی قسم کی نروسنس یہ چیزیں جو ہے آپ میں نظر نہیں آئیں گی. آپ لوگوں کے بیہیویئر جو ہے وہ ایڈوانس ہو چکا ہے, سیکھ چکے ہیں. تو اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو بیہیویئر سائیکولوجی میں کہتے ہیں کہ کوئی بھی بیہیویئر موڈیفیکیشن جب آتی ہے تو وہ سچویشن کی وجہ سے آتی ہے, جو سچویشن آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کی بیہیویئر میں موڈیفیکیشن آتی ہے. اسی طرح سے مزید آگے کہتے ہیں کہ کنڈیشننگ اکر تھرو انٹریکشن ود دا انوائرمنٹ. صحیح, کنڈیشننگ سے مراد یہ ہے کہ جب آپ ماحول میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ماحول میں رہنے کی وجہ سے آپ مختلف قسم کے سچویشن سے دو چار ہو سکتے ہیں, مختلف قسم کے سچویشن کو جو ہے فیس کر سکتے ہیں. تو اکارڈنگ ٹو بیہیویئرزم کے مطابق بیہیویئر کین بی اسٹڈیڈ ان اے سسٹمیٹک اینڈ observable manners with no consideration of internal mental state. ٹھیک ہے, سو بیہیویئرزم کے مطابق بیہیویئر کو جو ہے ہم سسٹمیٹک اور آبزرویبل مینرز کے ذریعے کیا کر سکتے ہیں, اسٹڈی کر سکتے ہیں, جس میں ہم انٹرنل مینٹل کوالٹیز ان چیزوں کو کنسیڈر نہیں کرتے, بلکہ جو چیز ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں, جن چیزوں کو ہم ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں اور آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, تو اسی کے تھرو جو ہے ہم کیا کرتے ہیں, بیہیویئر میں موڈیفیکیشن لاتے ہیں. سو دیر آر ٹو میجر ٹائپس آف کنڈیشننگ. کنڈیشننگ کے بھی ہمارے ساتھ دو اقسام ہیں. ایک کو ہم کلاسیکل کنڈیشننگ کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم آپرنٹ کنڈیشننگ کہتے ہیں. کلاسیکل کنڈیشننگ, آپرنٹ کنڈیشننگ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ایگزام میں اس کے حوالے سے 2 MCQs دونوں سے آ سکتے ہیں, ایک ایم سی کیوز. تو اس وجہ سے یہ آپ کو
کلیئر ہونا چاہیے. اس کے حوالے سے میں آپ کو آگے ہسٹری بھی بتاؤں گا. کلاسیکل کنڈیشننگ میں کیا کہتے ہیں؟ کلاسیکل کنڈیشننگ از اے ٹیکنیک used in behavioral training in which a naturally occurring stimulus is paired with a response. These techniques are also helpful in treatment of phobias or anxiety problem. اچھا جی، جو کلاسیکل کنڈیشننگ ہے اس کے پیچھے ایک کہانی ہے، اس کے پیچھے ایک سٹوری ہے. وہ سٹوری جو ہے اس طرح سے ہیں کہ پرانے زمانے میں کچھ تھیورسٹ تھے، بایولوجسٹ تھے، ٹھیک ہے. تو وہ کیا کر رہے تھے، وہ کچھ ایکسپیریمنٹس کر رہے تھے اور وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جو ڈاگز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو جب سامنے کھانا رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اپنا زبان کیوں نکالتے ہیں، یا ان کی جو زبان سے ہے وہ سلائیویشن کیوں ہوتی ہے. تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، اس کے لیے انہوں نے کچھ خاص ایکسپیریمنٹ کیے. پہلے انہوں نے کیا کیا، پہلے انہوں نے جو ہے ڈاگ کے سامنے جو ہے کھانا رکھا اور کھانے کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، بیل بجایا، ٹھیک ہے. سو کھانا رکھا اور کھانے کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، بیل بجایا. سو 2-3 دفعہ جو ہے انہوں نے اس طرح سے کیا. تو اس کے ساتھ جب ڈاگ کیا ہوا، عادی ہوا. ڈاگ جب عادت ان کو پڑ گئی کہ بیل بجانے کے ساتھ ساتھ مجھے کھانا ملتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوتا تھا، اس سے ڈاگ سلائیویشن بھی سٹارٹ کر لیتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے سٹمک میں جو ہے کیا ہوتا تھا، انسولین ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوا، دوسرا کام جو تھیورسٹ تھے انہوں نے یہ کیا، جو ایکسپیریمنٹ کرنے والے بندے تھے انہوں نے دوسرا کام یہی کیا کہ دوسری مرتبہ انہوں نے کیا کیا، کوئی کھانا ڈاگ کے سامنے نہیں رکھا اور جسٹ انہوں نے کیا کی، اس بیل کو بجایا. تو اس بیل کو بجانے کی وجہ سے ڈاگ جو ہے اس نے اپنا جو زبان ہے باہر کے باوجود انہوں نے کیا کیا، جسٹ بیل بجایا. بیل بجاتے ہی کیا کیا، ڈاگ نے سلائیویشن سٹارٹ کی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے جو کیا تھا ان کی جو انٹسٹائن تھا، ٹھیک ہے، اس میں کچھ پینکریا کیا کہتے ہیں، پینکریا یا انسولین جو ہے اس کی سیکریشن سٹارٹ ہوئی. تو یہاں سے جو ہے پھر انہوں نے یہ بات آغاز کی کہ ہم کنڈیشن کے مطابق لوگوں کو جو ہے ان کو عادی بنا سکتے ہیں، کسی بھی کس طرح سے جو ہے ان کے بیہیویئر میں ہم چینجز لا سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے لیے ہم نے اس انوائرمنٹ کو کیا کرنا ہوگا، اس کو چینج کرنا ہوگا. تو انوائرمنٹ کو چینج کرتے ہوئے، مختلف سچویشن کو فیس کرتے ہوئے ہم لوگوں کی جو بیہیویئر ہے اس میں ہم موڈیفیکیشن آسانی سے لا سکتے ہیں. تو کلاسیکل کنڈیشننگ کے پیچھے یہ کہانی تھی، ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے میں تھوڑا بہت غلط بھی ہوا ہوں، لیکن جو میجر کنسیپٹ تھا وہ یہی تھا جو کہ میں نے آپ کو بتایا. اسی طرح سے آپرنٹ کنڈیشننگ کے حوالے سے بھی ایک سٹوری ہے. وہ یہ ہے کہ کچھ تھیورسٹ ایکسپیریمنٹل ریسرچر تھے، ٹھیک ہے. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک چوزے کو کیا کہتے چوہے کو جو ہے کیا کیا، پنجرے میں بند کیا. اب اس کو پنجرے میں بند کیا، ٹھیک ہے. تو اس پنجرے میں جو ہے انہوں نے ایک خاص سیٹنگ کی تھی، ٹھیک ہے. وہ سیٹنگ کچھ اس طرح سے کی تھی کہ اس پنجرے میں جو ہے انہوں نے ایک پلیٹ بھی رکھا ہوا تھا جو کہ پنجرے کے بالکل جو پنجرا تھا اس کے ساتھ بالکل اٹیچ تھا، ٹھیک ہے. اور اس پنجرے کے ساتھ جو ہے اس دوسری جگہ پر ایک بٹن بھی جو ہے انہوں نے بنایا ہوا تھا، ٹھیک ہے. تو سچویشن انہوں نے کچھ اس طرح سے بنائی تھی کہ جب چوہے کو بھوک لگے گی، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ حرکت تو کریں گی، ٹھیک ہے، ادھر ادھر دوڑی بھاگے گی. تو مثال کے طور پر اگر چوہا کیا کرتا ہے، اس بٹن کے اوپر آتا ہے، اس بٹن پر پاؤں رکھتا ہے یا کچھ بھی رکھتا ہے، اس کو پریس کرتا ہے تو اوپر سے فوڈ آئے گا، اس کے پلیٹ میں گرے گا اور وہ فوڈ یہ کھائے گا. تو اب کیا ہوا، انہوں نے چوہے کو پنجرے میں بند کر لیا اور اس کو جو ہے بھوکا رکھ دیا. تو ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ چوہے کو جو ہے بہت زیادہ بھوک جو ہے وہ لگ گئی اور بھوک کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان حال تھا، ادھر ادھر جو ہے پورے پنجرے میں دوڑ رہا تھا، ٹھیک ہے. تو سڈنلی جو ہے اچانک سے ان کے جو ہے اس بٹن پر کیا ہوا، اس بٹن پر پاؤ جو ہے وہ آ گئے، یا اس بٹن کو جو ہے انہوں نے کیا کیا، انسیڈنٹلی جو ہے اس کو کیا کیا، پریس کر لیا. پریس کرتے ہی اوپر سے جو ہے اس کے پلیٹ میں کھانے کی کچھ
خوراک جو ہے وہ گر گیا، جیسے کہ چیز جو ہے یہ چوزوں کو کیا کہتے ہیں، چوہوں کو بہت پسند ہوتا ہے، تو چیز جو ہے وہ اوپر سے گر گیا، تو اس نے وہ چیز جو ہے وہ کھا لی۔ پھر اسی طرح سے اس کو بھوک لگا، پھر اسی طرح سے بھاگتا بھاگتا انسیڈنٹلی ان کے بٹن پر جو ہے پاؤں لگا اور اوپر سے خوراک گرا۔ تو اب یہاں پر اس کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ جب بھی میں اس بٹن پر پاؤں رکھتا ہوں یا اس بٹن کو پریس کرتا ہوں تو اوپر سے خوراک آتا ہے۔ تو اس طرح سے اس نے جو ہے یہ چیز سیکھ لی کہ جب مجھے بھوک لگے گی تو میں اس بٹن کو دباؤں گا اور اوپر سے خوراک آئے گا اور میں وہ کھاؤں گا۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ان کے بیہیویئر میں چینجز آئی، اس کی بیہیویئر میں جو ہے ایڈوانسمنٹ آئی، اور انہوں نے کیا کی، انہوں نے لرننگ کی۔ تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہے، یہ ہمارے ساتھ آپرنٹ کنڈیشننگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا کہتے ہیں، آپرنٹ کنڈیشننگ از اے میتھڈ آف لرننگ دیٹ اکر تھرو ریوارڈ آن پنشمنٹ فار بیہیویئر، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک تو میں نے یہ چوہے کا اگزامپل آپ کو دیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا اگزامپل، آسان اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کا ایک بیٹا ہے، ٹھیک ہے، یا ایک بیٹی ہے، وہ فرسٹ کلاس میں جو ہے فرسٹ پوزیشن لیتی ہیں، تو آپ ان کو کیا کہتے ہیں، انعام کے طور پر یا تو پیسے دیتے یا ان کو جو ہے ٹور کے لیے اپنے ساتھ لے جاتے یا ان کو کوئی بھی ایسا کام ان کو دیتے جس سے وہ ان کو خوشی ملتی ہو یا وہ خوش ہوتے ہوں۔ تو یہ آپ ان کو کیا کر رہے ہیں، ان کو آپ انکریج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اگر آپ دوبارہ سے ایسے کریں گے تو دوبارہ سے میں آپ کو یہی انعام دوں گا یا اسی طرح سے آپ کو ریوارڈ دوں گا، ٹھیک ہے، یا دوں گی۔ لیکن مثال کے طور پر آپ کا ایک بیٹا ہے یا بیٹی ہے، وہ کام نہیں کر رہی، فرسٹ کلاس میں ہے، اسٹڈی نہیں کر رہی، ٹھیک ہے، تو ان کو آپ کیا کر رہی ہے، ان کے بیہیویئر کو امپروو کرنے کے لیے یا ان کو سکھانے کے لیے آپ ان کو سزا کے طور پر کہتی ہیں کہ آج سے آپ کا ٹی وی دیکھنا بند، آج سے آپ کا کھیلنا کودنا بند۔ تب تک آپ نہیں کہہ سکتی جب تک آپ اپنا ہوم ورک کمپلیٹ نہیں کرتی، آپ جو ہے ایگزام میں اچھی پوزیشن نہیں لاتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ آپ ان کو پنشمنٹ دے رہی ہے، اور پنشمنٹ کے ذریعے آپ ان کے جو بیہیویئر ہے اس کو آپ کیا کر رہی ہے، اس کو آپ چینج کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہری بات ہے بچپن میں جب ہمیں بھی مار پڑتی تھی تو پھر انسان بن جاتے تھے، ورنہ مار کے بغیر جو ہے ہم ایسے ہوتے تھے کہ پورے گھر کو جو ہے وہ سر پر اٹھا لیتے تھے۔ تو پنشمنٹ ایسی چیز ہے کہ اس سے برے شرارت کی سے جو کیا ہوتے ہیں، شیطان بھی جو ہے اس سے کیا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو ہم تو پھر انسان ہیں، تو بیہیویئر میں امپروومنٹ آ جاتی تھی۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو آپرنٹ کنڈیشننگ کہتے ہیں۔ میری بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے نا، جو میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں؟ جی سر، یہ جو کلاسیکل کنڈیشننگ سر آپ نے پڑھائی ہے، یہ ہم نے سیکنڈ سیمسٹر میں ٹی ایل پی میں ہم لوگوں نے پڑھی ہے سر، یہ تھیوری، یہ کنڈیشننگ تھیوری اس کی، بالکل اس کا نام بالکل، میرا ہاں خیال ہے ہاں پاولو وہ اس کا ہاں تھا۔ جی۔ پھر کہتے ہیں کہ تھرو اوپننگ کنڈیشننگ اینڈ ایسوسیشن از میڈ بٹوین اے بیہیویئر اینڈ اے کنسیکوینس فار دیٹ بیہیویئر، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ پاس ہو گیا، آپ نے اس کے پاس ہونے کی خوشی پر اس کو پیسے دیے یا اس کو جو ہے گھمانے کے لیے لے گئے، تو یہ ان کے بیہیویئر کے لیے کیا ہو گیا، ایک ریوارڈ ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ پھر دوبارہ سے یہی سوچے گا کہ اگر میں دوبارہ سے ایسے کروں گا تو مجھے پھر سے یہ انعام ملے گا، پھر سے یہ انعام ملے گا۔ تو اس طرح سے وہ پھر دوبارہ سے وہی کام کرتا ہے جس کی وجہ سے ان کو ریوارڈ ملا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا اگر کسی کو آپ کسی چیز سے منع کرتے ہیں تو اس کو سے منع کرنے کے لیے آپ ان کو کیا کرتے ہیں، نیگیٹو انفورسمنٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کو آپ ٹی وی دیکھنے کے لیے جو ہے نہیں چھوڑتے، یا کھیلنے کے لیے آپ ان کو نہیں چھوڑتے ایز اے پنشمنٹ، تو اس سے وہ جو ہے وہ پھر وہ کام نہیں کرتے جس سے آپ ان کو منع کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں نیگیٹو جیسے انفورسمنٹ یا انفورسمنٹ۔ لڑکے فیل ہو جائیں تو ان کو رکشا لے دیتے ہیں، تو یہ ان کی ایک قسم کی ہاں، ان کی پنشمنٹ ہے۔ شادی ہو جاتی ہے، بس یہی تو ہمارا یہاں پر تو ہمارا نہیں بنتا نا اس سوسائٹی کے ساتھ، کہ لڑکوں نے ایسی کیا غلطی کی ہے کہ لڑکیاں فیل ہو تو شادی کر دیتے ہیں اور لڑکے فیل ہو تو رکشہ دے دیتے ہیں۔ کیا ہمیں شادی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ اس پر بھی اس پر بھی Very ایک funny, sir. اس پر نہیں تو ٹھیک ہے نا، رکشہ کے ساتھ ساتھ اس کو جو ہے ایک اچھی سی دلہن بھی دے کہ وہ شوق سے پھر رکشے کو چلائے۔
اب دلہن نہیں سر ہوگی تو کون چلائے لے گا؟ کے دیتے ہیں نا. ہاں نا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، لیکن بس کیا کریں نا، انصافی بچپن سے ہی ہم لڑکوں کے ساتھ ہو رہی ہے، آپ لڑکیاں پھر بھی کہتی ہے کہ ہمارا خیال نہیں رکھا جا رہا.